بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات محمد وعلى اس مرحوم کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. ان کی چہلم کے موقع پر ان کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور برزخ کے اس سفر میں آسانیوں کے لیے سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. السلام کے جوار میں اور ان کی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آپ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مرحوم اور ہمارے سارے مرحومین جس مرحوم کے لیے آج اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کے بھی اور ہم سب کے مرحومین کے لیے بھی ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں ایصال ثواب کرتے رہنے کی اور خیر بھیجتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے. عزیزان گرامی، عام طور پر جب مجالس کا انعقاد ہوتا ہے تو فضائل اور مصائب پر ہی توجہ ہوتی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے اور خطیب بھی انہی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے فضائل اور مصائب پر گفتگو کر کے مجلس کا اختتام کرتا ہے. اب عام روٹین میں اس طرح کی جو چہلم کی مجالس ہیں، ایصال ثواب کی مجالس ہیں، ان میں بھی یہی روش آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی چلی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا
ان کے مسائل کو بیان کرنا ہماری زندگی کا جہاں پر بہت سارے بڑے بڑے اہداف ہیں ان میں ایک انتہائی اہم ہدف ہے، کیونکہ جب آپ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان فضیلتوں کے بیان کے نتیجے میں ان ہستیوں کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی معرفت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے آپ کے اندر کی دنیا میں روشنی بھی ویسے ویسے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی روحانی زندگی کی روشنی اور نورانیت کا دار و مدار ہی اہل البیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کی مودت و محبت پر ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو بڑھنا چاہیے اور ہر مجلس میں ان ہستیوں کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک نقطے کا اضافہ ضروری ہے۔ جیسے جیسے آپ کے دل میں آپ کے محبوب کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ محبوب کی مشابہت میں بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی سے محبت ہو لیکن آپ اس کی نقالی نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جس سے محبت ہوگی، آپ روٹین کی زندگی میں بھی دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی ایکٹر سے محبت ہو تو پھر اس کا سٹائل اپناتے ہیں، کسی کھلاڑی سے محبت ہو تو اس کا گن گاتے ہیں اور اس کے سٹائل میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اہل البیت کو اگر اس کائنات کے پورے نظام میں ہیرو بنا کر پیش کیا ہے تو ہیرو اس لیے ہے کہ ہیرو سے جہاں محبت کی جائے وہیں پر ان کی مشابہت بھی اختیار کی جائے، چونکہ یہ وہ ہیروز ہیں جو اس دنیا میں بھی ہیرو ہیں اور اس دنیا میں بھی ہیرو ہیں، اور ان کی مشابہت ہمیں ان کے قریب تر کر دیتی ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اگر اللہ اپنا فیض مخلوق تک پہنچانا چاہے تو اس مخلوق تک پہنچنے والے فیض کا رستہ یہی ہیروز ہیں۔ ان ہیروز کے بغیر اور ان کے رستے کے بغیر وہ فیض ربانی انسان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ذرا دیجیے محمد علیہ ایک دو پھر ذرا صلوات بھیجیے گا۔ اس حوالے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کہ اس نے اپنے ان اولیاء کو جنہیں اس نے چنا تھا، جنہیں اس نے منتخب کیا تھا، جنہیں اس نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ قرار دیا تھا، ان ہیروز کو ہمارے لیے صرف نمونہ عمل بنا کر نہیں بلکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کے تمام نشیب و فراز ضروری ہے کہ ان ہستیوں سے جڑی ہوئی ہوں۔ جڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب صبح نیند سے اٹھتے ہیں اور شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اس وقت سے لے کر رات نیند کی آغوش میں جانے تک
یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ سارا عرصہ ایسے گزرے کہ آپ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں اور وہ ہستیاں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے شعور میں وہ بسے ہوئے ہوں، آپ کے دل میں وہ بسے ہوئے ہوں، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، گھر والوں سے برتاؤ میں، معاشرے کی مختلف امور میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہر جگہ یہ ہستیاں آپ کے ساتھ ہوں۔ کائنات پر تصرف کے اعتبار سے وہ ہیں، تصرف کے اعتبار سے وہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کی اس ولایت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، چونکہ یہ تکوینی ہے، آپ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنے آپ کو ان ہستیوں سے اس طرح سے جوڑے رکھیں کہ جب لب کھلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ سن رہے ہیں، جب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے کان کچھ سن رہے ہوں تو ہمیں یہ احساس ہو، یہ شعور ہو کہ وہ ہمارے کانوں میں، ہماری سماعتوں میں پہنچنے والی ہر آواز کو ہم سے پہلے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ جو احساس ہے، یہ ان کی ولایت سے متعلق احساس ہے۔ آپ یقین جانیے بعض اوقات بعض چیزیں آپ عقائد کی بحثوں میں پڑھتے ہیں اور بعض چیزیں آپ کو احادیث میں ملتی ہیں اور بڑی ہی مضبوط ملتی ہیں۔ یہ ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ کوئی ایسا مومن نہیں ہے، کوئی ایسا مومن جس کے صبح اٹھنے سے رات سونے تک کا عمل اپنے زمانے کی حجت کی نگاہ کے سامنے نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ حجت خدا عین اللہ فی خلقہ ہے۔ اب آج جمعے کا دن تھا، یقیناً آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مفاتیح کھولی ہوگی، دعا کی کتاب کھولی ہوگی، آپ نے آج کی زیارت بھی پڑھی ہوگی اور آج کی دعا بھی پڑھی ہوگی۔ آج کا دن کس سے منسوب ہے؟ امام عصر سے۔ امام عصر کی زیارت جو ہفتوار 7 دنوں کی ہر دن کی مخصوص زیارت ہے، اس میں جمعے کی زیارت حضرت امام عصر سے متعلق ہے، اور امام عصر زمانے کی حجت ہستی ہے۔ امیر المومنین بھی حجت ہے، امام حسن بھی حجت ہے، امام حسین بھی حجت ہے، لیکن آج کی ذمہ داری امام مہدی آخر الزمان کے کندھوں پر آئے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ چاہے کسی بھی معصوم کے پاس جائیں، وہاں سے ٹیبل پر کس کے پہنچنا ہے؟ امام وقت کے، اور امام وقت مہدی آخر الزمان ہے۔ اب جب آپ اس امام زمان کو سلام کرتے ہیں آج کے دن، تو اس سلام میں یہ سلام ہمیں معصومین نے سکھائی ہے، یہ طریقہ ہمیں اہل البیت کا دیا ہوا طریقہ ہے، انہوں نے سکھایا ہے۔ انہوں نے کیا سکھایا؟ مفاتیح میں اٹھا کر دیکھیے، آج کے دن کی یعنی جمعے کے دن کی زیارت کے الفاظ، ان الفاظ میں ایک جملہ یہ ہے، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو آپ پر اے حجت دوراں جو اللہ کی آنکھ ہے مخلوق کے درمیان۔ آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں چھپا ہوا نہیں ہوں، اور پھر یہ آنکھ وہ نہیں ہے جو صرف ظواہر کو دیکھے، یہ ایکس رے والی آنکھ ہے جو انسان کی روح کے اندر موجود ہر ڈاٹ اور ہر نقطے کو دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب طوس آ رہے تھے، آپ کے اصحاب میں سے ایک
موسیٰ نام کا صحابی ہے، وہ اصول کافی کی روایت ہے، بیان کرتا ہے کہ جب میں امام کے ساتھ تھا، اچانک جب ہم طوس میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے۔ جیسے ہی امام نے جنازہ دیکھا فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے، بھاگ کر گئے، جنازے کو کندھا دیا۔ میں ذرا پریشان ہوا، کندھا دے کے کافی دیر تک چلے، ایک راؤنڈ لگایا اور اس کے بعد جب رکے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے کبھی طوس نہیں آئے، آپ اس کو جانتے تھے؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے جس اہتمام کے ساتھ اس میت کو کندھا دیا ہے، فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ چند نقطے ذہن میں رکھو اور سنو، غور سے سنو۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے اور اس کی نماز پڑھنے کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ان تمام لوگوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جہاں جنازہ دیکھو کندھا دو۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، اور ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے جب جنازہ قبرستان میں پہنچا اور نیچے جنازہ رکھا گیا تو امام آگے بڑھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ لا خوف علیک اليوم، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، آج تمہاری استراحت اور آرام کا دن شروع ہو رہا ہے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کہا کہ یہ ہمارا ہے، جو ہمارا ہوگا وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو مشکل سے نکل کر آسانیوں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ان ہستیوں کو اپنی زندگی میں اس طرح سے محسوس کرنا کہ ہمارے شب، ہمارے روز، ہماری صبح، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم پر ان کی نگاہیں ہیں۔ جس دن ہم نے اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنی شروع کر دی، یقین جانیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ کب بولتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھوٹ کو سننے والا اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، یا علی اور آل علی کا دامن پکڑے یا چھوڑ دیں۔ اگر پکڑے تو پھر جھوٹ نہ بولیں، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ پکڑنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان پر تو نعرہ ہے، دل میں یہ تصور نہیں ہے۔ ورنہ جس علی کو انسان اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا ہو اور جن کی ولایت کو محسوس کر رہا ہو کہ میں ان کی ولایت کے دائرے کے اندر ہوں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس علی کی نگاہ کے سامنے کوئی ایسا قدم اٹھائے جو علی کو پسند نہ ہو؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ جو ہماری نیتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ثبت ہو رہی ہیں۔ آج تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ آپ کے ایک جگہ اگر کیمرہ لگا ہو، دوسری جگہ کیمرہ لگا ہو، اور آپ کا یہ حال ان دو کیمروں کی زد پہ ہو، تو آپ سر کھجائیں گے تو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اگر ناک کھجائیں گے تو یہ بھی ثبت ہو رہا ہوگا، ریکارڈ ہو رہا ہوگا۔ آپ اسے چھپ نہیں سکتے۔ اس لیے جس دن آپ کو جس مقام پر یہ احساس ہو کہ دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہاں پر کوئی آپ ایسی حرکت نہیں کرتے جو ادب کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو۔ وہ آنکھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر ہمارے اندر اس کے دیکھنے پر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کیا حرام کھانا ممکن ہے؟
کیا نگاہوں کا گناہ ممکن ہے؟ زبان کا گناہ ممکن ہے؟ چھپ کر کوئی غلط کام کرنا ممکن ہے؟ چونکہ انسان نے جواب دینا ہے، انسان نے جواب دینا ہے۔ اور جن ہستیوں کو میں اپنا ولی سمجھتا ہوں، انہوں نے جو ہمیں رستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا ہمارا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے قریب پاکیزہ لوگ جاتے ہیں، جیسے قرآن کے بارے میں ہے وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، قرآن کو وہی درک کر سکتا ہے جو پاک ہو۔ اہل البیت کی صحبت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے جو پاک ہو۔ اور پاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہو، آپ کی روح پاک ہو، آپ کی سوچ پاک ہو، آپ کی زبان پاک ہو، آپ کی نگاہ پاک ہو، آپ کی سماعت پاک ہو، آپ کا پورا وجود پاک ہو۔ اس لیے صبح اٹھنے سے رات سونے تک کا یہ جو دورانیہ ہے، جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو ائمہ کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا ہے، سمجھ لیں کہ آپ کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ جانا سب نے ہے، جوانی ہو یا بڑھاپا، لیکن ائمہ اطہار کی ولایت کے ساتھ جانا سب سے بڑا ہنر ہے۔ ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں، میں کل کسی دوست سے بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، دنیا میں جب آپ دین کو قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سکھایا گیا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ کہو محمد الرسول اللہ۔ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے تو قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس نے تو اللہ کو مان لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف مجھے ماننا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ تمہیں کہنا پڑے گا۔ کلمہ تب پورا ہوگا جب تم کہو گے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ محمد کی رسالت کا بھی اقرار کرو گے۔ اور محمد کی رسالت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اہل البیت کی ولایت پر بھی ایمان لاؤ گے۔ اس لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو پھر آپ کو ولایت کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نبی کو پسند کریں، نبی سے محبت کریں، نبی سے عشق کریں، لیکن آل نبی سے دور ہو جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی نبی سے محبت جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح سے آپ کی اللہ سے محبت جھوٹی ہے، اگر آپ نے اللہ کو مانا اور اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ اللہ کو ماننے کی قبولیت کی شرط محمد کو ماننا، اور محمد کی رسالت کو قبول کرنے کی شرط علی کی ولایت کو ماننا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سجدے کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ماتمداری کرتا رہے، عزاداری کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں علی و آل علی کی ولایت نہ ہو تو اس کی زندگی کے 80 سال کی عبادتیں مل کر اس کو ایک لمحے کے لیے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس لیے ولایت شرط ہے، ولایت شرط ہے، شرط قبولیت عمل بھی ہے اور شرط قبولیت ایمان بھی ہے۔ ایمان ہے تو عمل قبول ہے، بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کو اللہ اجر دے گا؟ بادی النظر میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ تو بڑا عادل ہے، آپ جو ہے اللہ کی مسند پر بیٹھ کر ایسے فتوے جاری کرتے ہیں، اللہ کیوں نہیں دے گا، اس نے اتنا نیک کام کیا ہے۔ اللہ تب دے گا جب آپ اللہ کے لیے کریں گے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کیوں دے گا؟
اللہ ایک چیز دیتا ہے تکوینی طور پر، جیسے آپ کو زبان دی ہے، آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو توانائی دی ہے، آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، یہ تمام چیزیں تکوینی طور پر اس کے اس نظام کا حصہ ہیں، اس لیے یہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ لیکن اس کو دینے کے بعد جب وہ رستہ دکھاتا ہے نا اور کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ جو میں نے سب کو دیا ہے، اب سب کو دینے کے بعد دو رستے تمہارے سامنے ہیں، ادھر چلو گے تو نجات پاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرو گے۔ اب اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد اب آپ جو بھی کریں گے اس کی اس کا ترازو ہے، کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ کیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اگر آپ نے شہرت کے لیے کیا ہے تو آپ کو شہرت مل گئی، اجر مل گیا۔ اگر آپ نے پیسے کے لیے کیا، دنیا کے لیے کیا تو دنیا بھی آپ کو مل گئی، پیسے بھی مل گئے، آپ کو اجر مل گیا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اس کا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا یا پھر اپنی خواہش کے لیے کیا، اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیا؟ بہت سارے لوگ دوائیاں بناتے ہیں، دوائیاں بنانا ایک نیک عمل ہے، خدمت خلق ہے، لیکن جو دوائیاں بناتے ہیں وہی اگر مافیا کی شکل اختیار کر کے انہی دوائیوں کے ذریعے سے لوگوں کی ساری کمائی نچوڑ لے تو پھر یہ خدمت نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ لیکن کس شکل میں ہے؟ خدمت کی شکل میں۔ اگر کوئی شخص عبا جبہ قبا پہن کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے اندر موجود مذہبی حس اور دین کی محبت سے استفادہ کر کے دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا کر لوگوں کی جہالتوں سے استفادہ کرتا ہے تو وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگرچہ دین کا لباس پہن کر آیا ہے، معیار کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا عمل آیا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، کسی اور کو فیصلہ ہی نہیں کرنا، خود فیصلہ کر لو۔ جو عمل انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس میں وہ غیر اللہ سے توقع نہیں رکھتا کہ غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر، اللہ کی مخلوق وہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ نہیں، آپ نے اگر کسی امام بارگاہ میں چندہ دیا ہے، اگر آپ 10 جگہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیا، لوگوں کو دیا ہے۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور 5 جگہ بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے ان 5 غریبوں کی مدد کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ جو کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا سودا بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ جب اپنے بندے سے تجارت کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، غیر اللہ کا ان دونوں کے درمیان گزر نہیں ہوتا۔ بیچنے والا بندہ ہے، خریدنے والا اللہ ہے، اور ان کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب گواہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں کے درمیان کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ آپ کو توقیر اور عزت کی نگاہ سے دیکھ کر کہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ بڑا ہیرو آدمی ہے۔ جہاں آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے ان اعمال سے مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ جائے گی یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے عمل ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے اپنے معاملات سیدھے کریں۔ اللہ سے جو بندہ اپنے معاملات سیدھے کرتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے معاملہ انجام دیتا ہے، اللہ کے تقوی کی اس چار دیواری کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حباً للہ اور بغضاً للہ کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی نفرتیں بھی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، پر ایسے شخص پر اللہ
اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر ایسے بندے کو اللہ ایسے ایسے رستوں سے روزی پہنچاتا ہے کہ کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہو، کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہو. اب ذرا اپنی عملی زندگی میں دیکھیے ہمارا اللہ پر ایمان کتنا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا کبھی بھی نہیں آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ محنت پوری کرے لیکن دینے والا صرف اللہ کو سمجھے، کسی وڈیرے کو نہیں، کسی لیڈر کو نہیں، کسی علاقے کے چودھری کو نہیں. یہ مخلوقات ہیں. اگر اللہ چاہے تو وڈیرا آپ کے گھر آ کر آپ کو دے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ وڈیرے کے قدموں میں بیٹھے رہیں، ذلت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اصل اللہ ہے. اس لیے اللہ پر یقین کریں، اللہ پر اعتماد کریں. یجعل لہ مخرجا، مشکل ترین مرحلے میں اللہ راستہ کھولتا ہے. من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. استاد اخلاق ہے آیت اللہ ناصری، جب گفتگو کرتے ہیں انسان کی روح میں ان کی بات اتر جاتی ہے. ایک دن کہنے لگے، میں ایک دن صبح کے ٹائم نکلا ذرا باغ میں، کھیتی باڑی جہاں پر کھیتیاں تھیں. کہتے میں گندم کی کھیتی میں گیا تو میں ایک شہد کی مکھی کو دیکھا. شہد کی مکھی آئی، گندم کے خوشے پر بیٹھی. توجہ چاہیے آپ کی. گندم کے خوشے پر بیٹھی، ایک گندم کا خوشہ اپنے ان ہاتھوں میں چنگل میں لیا اور مکھی اڑ گئی. میں نے توجہ نہیں دی، میں وہیں پر بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد دوبارہ یہ آئی، یہی کام دوبارہ اس نے کیا. میری توجہ گئی، میں نے کہا میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھا. تیسری دفعہ پھر وہی شہد کی مکھی آئی، وہاں سے ایک دانہ گندم کا اٹھایا، خوشے سے جدا کیا اور لے کر چلی گئی. کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی یہ کیا ہے. اس سوچ بچار میں تھا کہ 4تھی دفعہ مکھی آئی. کہتے ہیں اب میں نے سوچا میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں، یہ ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا سامنے کھیت کے باہر کی جو دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا اس سوراخ کے اندر ایک کبوتر ہے جس کی آنکھیں بند ہیں، نابینا ہے. آنکھیں بند ہیں، نابینا ہے. یہ شہد کی مکھی آ کر اس خوشے گندم میں سے گندم کا ایک ایک دانہ توڑ کر لے جا رہی ہے اور اس کبوتر کے چونچ میں رکھ رہی ہے، اور کبوتر جو ہے وہ ایک دانہ نگلتا ہے، یہ پھر اگلا دانہ لے کے پہنچ جاتی ہے. اللہ جب کسی کو خلق کرتا ہے تو اس کی روزی اپنے ذمہ لیتا ہے. انسان کو اللہ نے شعور دیا اور یہ کہہ کر کہ اب اس شعور کے نتیجے میں محنت کرو لیکن توکل صرف مجھ پر رکھو، تمنا اور آرزو صرف مجھ سے رکھو، مخلوق خدا سے نہ رکھو. اگر میں چاہوں گا تو لوگوں کے دلوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا، اور اگر نہیں چاہوں گا تو پھر اس میں تمہاری اپنی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اس لیے ائمہ کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ائمہ نے زندگی گزارنے کے حوالے سے کیسی کیسی حکمت آمیز ترین باتیں آپ تک پہنچائی ہیں تاکہ آپ جانور اور حیوان کی زندگی سے اٹھ کر ملائکہ کی زندگی تک پہنچ سکیں. انسان اس مقام کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے انسان کی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہے. اللہ اس لیے جمود کو پسند نہیں کرتا، تحرک حرکت کو پسند کرتا ہے. انسان متحرک رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، اپنے اوقات سے استفادہ کرتا رہے، اس کے ہر گزرتے دن کو پچھلے دن کی نسبت بہتر بناتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. جمود زدہ انسان نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے.
لیکن وہ جو متحرک انسان ہے اس کی نگاہ کس پر ہو؟ نگاہ اللہ پر ہو. اس کی امیدوں کا محور کون ہو؟ اللہ ہو. ہاں اللہ کی بارگاہ میں خود چونکہ آلودہ ہے، ہم سب آلودہ ہیں، گناہگار ہیں، مختلف قسم کی آلائشات میں ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اٹے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارگاہ تک پہنچنے اور اس بارگاہ کے فیوزات سے استفادے کے لیے 14 انوار خلق کیے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیے کہ ان 14 کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. اگر ان 14 کو مضبوطی سے پکڑو گے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو اپنا سہارا بنا کر اللہ تک پہنچو گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن عقیدے کی کلیئرٹی، ایمان کی کلیئرٹی، منزل کی کلیئرٹی یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہو کہ بھئی ہماری منزل کیا ہے. ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اہل البیت ہے. اہل البیت کے راستے سے ذرہ برابر ادھر یا ادھر ہوئے تو ہلاکت ہے. اس لیے اہل البیت کا دامن مضبوطی سے تھامو، لیکن منزل رکھو اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، اور اس طرف محو سفر رہو. اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا اور جہاں تم چاہتے تھے اس سے زیادہ اعلیٰ مقام تک پہنچائے گا. سب باتیں جے بر محمد و آل محمد. دیکھیے بعض اوقات ہمارے معیارات اللہ کے معیارات سے مختلف ہو جاتے ہیں. ہم خوش قسمت اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں. ہم خوش قسمت اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت ساری دولت موجود ہو. ہم اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جس کا خاندان بہت بڑا ہو. لیکن معیار اللہ کے ہاں یہ تو نہیں ہے. اگر یہی معیار ہوتا تو اللہ کے مقرب ترین بندے آریوں سے ذبح نہ کیے جاتے. اللہ کے مقرب ترین بندے بیماریوں میں نہ مرتے. اللہ کے مقرب ترین بندے شدید ترین مشکلات کا شکار کبھی بھی نہ ہوتے اگر معیارات یہ ہوتے. اس لیے احادیث نبوی اور احادیث ائمہ میں ہمیں جو رستہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا ولایت اللہ کے قریب ہوگا، جو جتنا اہل بیت کی ولایت کے دائرے کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی میں مشکلات بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے فرمایا البلاء للولا، بلائیں مصیبتیں کس کے لیے ہیں؟ اہل ولایت کے لیے. اہل ولایت. آپ دیکھیے کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر ولیت اللہ کوئی ہے؟ امیر المومنین سے بڑھ کر ولی اللہ کوئی ہے؟ لیکن پوری زندگی آپ نچوڑ لیں، سکھ کی زندگی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ مشکلات اور مسائل. اللہ اپنے مقرب ترین بندوں کو زیادہ سے زیادہ مشکلات میں ڈالتا ہے. اس لیے مشکلات سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے. مشکلات کو اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی بنا لیں. مشکلات کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک سہارا اور ہتھیار بنا لیں. اگر مشکلات کو مشکل بنا دیں آپ تو آپ کی زندگی بھی گئی اور آخرت بھی گئی. لیکن اگر اسی مشکل کو آپ اپنے ترقی اور کمال کی طرف سفر کا زینہ بنا لیں تو مشکلات وہی ہوں گی لیکن آپ بہت اوپر چلے جائیں گے. اس لیے بھوک مثلا دیکھیں نا، روزہ رکھتے ہیں نا آپ، اگر رمضان مبارک کا مہینہ نہ ہو، عام دنوں میں اگر آپ کو دوپہر کا کھانا وقت پر نہ ملے تو آپ بیوی سے لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھوک لگی ہے اور بہت زبردست قسم کی بھوک لگی ہے، جلدی کھانا لے آؤ. اگر کھانا ذرا دیر سے آئے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. پیاس لگی ہے، پانی اگر بر وقت نہ پہنچے تو دو چار سنا بھی دیتے ہیں.
رمضان المبارک میں کیوں ایسا نہیں کرتے؟ رمضان المبارک میں آپ کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، فریج میں ہر چیز موجود ہے، لیکن نہ آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں نہ خود ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ آپ اس روزے کو اپنی مشکل نہیں بنا رہے بلکہ اپنی مشکلات پر قابو پانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن باقی اوقات میں جب جون جولائی اگست کا مہینہ ہو اور آپ کے روڑی شکر کی گرمی ہو تو آپ ہر دفعہ فریج میں جا کے پوری بوتل انڈیل لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں، اور تب بھی پیاس بجھتی نہیں ہے، اے سی لگا کے قمیض اتار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی بھی پی، لیکن گرمی ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں چونکہ وہ شعور نہیں آیا کہ آپ نے اس مشکل کو اپنی ترقی کا زینہ بنانا ہے، اس لیے بےتاب رہتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ آپ کے سامنے ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، بھوکا رہ کر اور پیاسا رہ کر، اور ایک چیلنج، لہذا وہی مشکل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن ادھر آپ کو اوپر لے کر جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو حیوان بنا دیتی ہے۔ فرق کس چیز میں ہے؟ آپ کے شعور میں۔ فرق کس چیز میں ہے؟ آپ کے دیکھنے کے انداز میں۔ ایک ہی چیز کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ دیکھنا اور ہے، وہ دیکھنا اور ہے۔ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی زندگی کا کوئی عزیز ترین فرد، بیٹا، بھائی قتل ہو جائے، اللہ ان کو زندگیاں نصیب کرے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ بےتاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حسین ابن علی کی راہ میں کوئی شخص نکل کر اپنی جان دے تو اس وقت اس کے جان دینے اور آپ سے رخصت ہونے کا درد اپنی جگہ ہوگا، لیکن آپ کے اندر ایک ایسی اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ میرا بیٹا، میرا عزیز حسین کی راہ میں گیا ہے اور اللہ راضی ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق کتنا ہے؟ ایک طرف آپ بڑے پریشان، مضطرب اور رو دھو کے اپنے آپ کو صبر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور صبر ملتا نہیں ہے، اور ادھر چونکہ دین کی راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اہل البیت کی راہ میں ہے، اس لیے آپ کا سر بھی بلند ہے اور دل بھی مطمئن ہے کہ آپ نے اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے اینگلز ہیں، دیکھنے کے اینگلز، دیکھنے کے زاویے۔ ان زاویوں کو جب ہم ٹھیک کرتے ہیں تو چیزیں خود بہت ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان زاویوں کو ٹھیک کریں، بس صرف اسی کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ امام خمینی جب وفات پا گئے نا تو پیچھے جو ان کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، سید احمد خمینی، کچھ دنوں کے بعد کوئی 6-7 سال بعد 55-56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی خود نوشت میں یہ لکھا، کہا کہ ایک دن میں نے والد کو خواب دیکھا، امام خمینی کو۔ انہوں نے کہا بیٹا احمد، تم چند دنوں کے مہمان ہو، واپس تمہیں آنا ہے، تو اس لیے ابھی سے تیاری کر لو۔ اور یہ ایگزیکٹ تقریباً ان کی وفات سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے، غالباً 96 میں 95 میں مارچ کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ اس سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو جیسے ہی یہ خواب انہوں نے دیکھا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، سید احمد خمینی کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ لیکن وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ان کو والد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے امام، کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ آپ نے اس دنیا کی خبر تو دے دی کہ میری واپسی قریب ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر گزرتی کیسے ہے، وہاں پر کیسے گزر رہی ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ ذہن میں رکھیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ بیٹا ہم نے جو کچھ قرآن میں اور احادیث میں اس عالم کے بارے میں پڑھا ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ عالم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ یہاں پر ایک انسان اگر اس دنیا میں صرف ہاتھ یوں ہلائے تو اس ہاتھ ہلانے کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، اس ہاتھ ہلانے کا بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
यरहु वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। शर हो या खैर हो, जर्रे के बराबर हो, इंसान वहां पर उस जर्रे को देखेगा। आमतौर पर हमारा तस्वुर यह है कि हम नेकियां करेंगे, वहां पर हमें अजर मिलेगा। अजर की बात नहीं है, अजर की बात नहीं है। वही नेकी, चूंकि कायनात का निजाम ऐसा है, उस दुनिया का निजाम ऐसा है। ये निजाम समझाने के लिए आपके रूटीन की एक मिसाल देना चाह रहा हूं। अगर आप जागे हुए हैं और थके हुए नहीं है तो सलवात भेजें। आप अभी जब सड़क पे जाते हैं, ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हो, इशारा आ जाए तो आप इशारे पे रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपने इशारा तोड़ दिया तो ये जुर्म है या नहीं? जुर्म है या नहीं? ये जो आप जुर्म करते हैं इसकी सजा भी है या नहीं? वो सजा क्या है? कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी बंद कर दें, पुलिस वालों की मर्जी है। आप पर 1000 रुपए जुर्माना डाल दें, पुलिस वालों की मर्जी है। माफ कर दें और कह दें आप चले जाएं, पुलिस वालों की मर्जी है। जुर्म की सजा है, लेकिन उस सजा और इस जुर्म के दरमियान ताल्लुक हकीकी नहीं है। कोई भी सजा हो सकती है, ताल्लुक हकीकी नहीं है। इसलिए हो सकता है माफ कर दे, हो सकता है 1000 रुपए ले, हो सकता है गाड़ी बंद कर दे। लेकिन एक शख्स आता है, दवाई समझकर अलमारी से जहर निकालता है, पानी में डालता है और उसको दवा समझकर पी लेता है। बज़ाहिर उसने नादानिस्तगी में ये काम किया है, या फर्ज करें दानिस्ता तौर पर किया है। ये जो दानिस्ता तौर पर उसने वो पी लिया, ये जुर्म किया या नहीं किया? या नहीं जुर्म किया या नहीं किया? जुर्म किया। इसकी सजा क्या है? मौत, चूंकि जहर पिया उसने। अब ये जो जहर पीने का अमल है और ये जो मौत है, इसके दरमियान ताल्लुक जो है, ये आया करारदादी और तसव्वुराती ताल्लुक है या फिर हकीकी ताल्लुक है? हकीकी ताल्लुक है। जैसे इंसान, ये मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, जैसे इंसान जहर पीता है तो जहर पीने के नतीजे में उसके वजूद का सारा सिस्टम मुअत्तल हो जाना और मौत का आना यकीनी है। या अगर कोई शख्स किसी को एक थप्पड़ मार दे, जोर से थप्पड़ मारे उसके गाल पे, जिसके गाल पे थप्पड़ पड़ा है और उसके गाल की रंगत सुर्ख हो जाती है या नहीं? उसको दर्द महसूस होता है या नहीं? ये जो दर्द है और ये थप्पड़ है, इसके दरमियान ताल्लुक आया हकीकी ताल्लुक है या करारदादी ताल्लुक है कि भाई आपकी मर्जी है दर्द हो या आपकी मर्जी है दर्द ना हो, कुछ और महसूस करें? हकीकी ताल्लुक है। ये ज़हन में रखें। यहां पर आपके अमाल और उनके अजर के दरमियान ताल्लुक हकीकी जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन उस आलम में आपके अमल और उस अमल के अजर और नतीजे के दरमियान जो ताल्लुक है वो हकीकी है। लिहाजा जब कहा जाता है कि गीबत न करो, जब कहा जाता है इल्जाम तराशी न करो, जब कहा जाता है दूसरों की टांगे न खींचो, तो ये जो गीबत है, गीबत को कुरान ने क्या कहा? क्या कहा? ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न, एक दूसरे की गीबतें न करो, एक दूसरे के पीठ पीछे उसके बारे में गलत बातें न करो। क्यों? अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहमा अखीही, क्या तुम्हें ये पसंद है कि अपने किसी मोमिन लेकिन मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? तो कुरान क्या कहना चाहता है? कुरान ये कहता है कि तुम जब किसी अपने मोमिन भाई के पीठ पीछे गीबत करते हो तो ये गीबत नहीं है, बल्कि उसके मरे हुए मुर्दा बदन का गोश्त खा रहे हो। खुलेगा कब? जब पर्दा हटेगा। नबी करीम की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन आयशा आई। इस असना में घर के सामने एक खातून का गुजर हुआ। खातून गुजर रही थी,
تو حضرت عائشہ نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کتنی چھوٹے قد کی پستہ قد کی خاتون ہے جو جا رہی ہے. رسول کریم نے جیسے ہی سنا فرمایا کہ عائشہ ذرا تھوکو. عائشہ نے تھوکا تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل آئے اور وہ خون سے آلودہ. ام المؤمنین پریشان ہوئی, کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً, کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ کسی مردہ بھائی یا بہن کی کوئی عیب, کوئی اس کی خامی دوسروں کے سامنے بیان کرنا, اپنے مردہ بھائی کے مردہ جسم سے گوشت نوچ کر کھانا ہے, صرف پردہ ہٹ جائے تو تمہیں نظر آئے گا. میں چونکہ پردوں پر حاوی ہوں اس لیے میں نے ارادہ کیا پردے ہٹ گئے تمہیں پتہ چل گیا. عام انسان کو پتہ نہیں چلتا. کب پتہ چلے گا؟ جب اس دنیا میں جاؤ گے کہ تم نے ایک عرصے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا, اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا. یہ تو ایک جرم ہے, لیکن اس کی سزا وہ پھر عجیب و غریب ہے, وہ پھر عجیب و غریب ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف طائرانہ نگاہ سے چند موضوعات کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان مجالس کے ذریعے سے اگر ہماری زبان محفوظ ہو جائے, اگر ہمارے کان محفوظ ہو جائیں, اگر ہماری آنکھیں محفوظ ہو جائیں, اگر ہمارے دل محفوظ ہو جائیں اور ہم ائمہ کے قریب تر پہنچ سکیں تو پھر پاکیزگی کے لیے تربیت کا بہترین ماحول ہماری یہی مجالس ہیں. ذہنی عیاشی نہیں بلکہ تربیت, تاکہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے قریب تر پہنچ سکیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جہاں امتحان ہے وہیں اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے. جس کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ایک صحابی نے رسول کریم کو دعوت دی, کہا کہ آپ میرے گھر آئیے, کھانا کھائیے. رسول کریم چلے گئے صحابہ کو لے کے. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا مرغی نے اس گھر کی جو دیوار ہے, دیوار کے اوپر انڈا دیا اور انڈا نہ ادھر گرا نہ ادھر گرا, مرغی نیچے اتر آئی. نبی کریم نے دیکھا کہ انڈا اپنی جگہ سے ہلا نہیں, جبکہ اس کو یا ادھر گرنا چاہیے یا ادھر. چونکہ جب دیوار بنتی ہے تو پرانے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا, جب دیوار بنے تو اوپر کے حصے کو یوں کر دیا جاتا تھا تاکہ بارش کا پانی جو ہے اس کے اندر نہ جائے, ادھر سے اور ادھر سے نیچے گرے. اب اس طرح کی صورتحال میں انڈا ٹھہر نہیں سکتا. نبی کریم نے دیکھا کہ یہ انڈا ٹھہرا ہوا ہے, پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے. کہا وہ کیا کرم ہے؟ کہا کہ کبھی میری زندگی میں نقصان نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں آتی. جیسے ہی یہ کہا نبی کریم دہلیز سے واپس مڑے, کہا کہ میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو. یہ جو مشکلات ہیں یہ مشکلات تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہیں. اب اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر تم اللہ کی رحمت سے دور ہو, کبھی بھی تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے. اس لیے البلاء للبلاء, جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ بلاؤں میں ہے, اتنا زیادہ مشکلات میں ہے. شیخ رجب علی خیاط کے حوالے سے بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے اہل دل تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے. ایک دن وہ ان کی سوانح عمری آیت اللہ رئی شہری نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک دن جا رہے تھے سڑک پر, سامنے ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. قریب سے گزرتے ہوئے شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک گناہ کا خیال آیا. جیسے ہی گناہ کا خیال آیا میں نے فوراً ذہن جھٹک دیا اور استغفار پڑھا اور آگے نکل گیا. جیسے ہی میں گھوڑے کے قریب سے گزرا گھوڑے نے دو لتی ماری. جیسے ہی اس نے دو لتی ماری میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا, بچا کر بہت پریشان ہوا.
پریشان ہو کے میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، گھوڑے نے مجھے کیوں دولتی ماری؟ الہام ہوا کہ تمہارے ذہن میں گناہ کا خیال آیا تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ دیکھیں اللہ جب اپنے نیک بندوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو مشکلات ڈالتا ہے اس کی زندگی میں، تاکہ وہ متوجہ رہے، چونکہ مشکلات میں انسان خدا کو یاد کرتا ہے، آسائشات میں نہیں کرتا۔ شیخ نجم علی خیاط کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ جیسے ہی میرے ذہن میں گناہ کا خیال آیا میں نے جھٹک دیا اور استغفار پڑھا تو میں نے گناہ کیا تو نہیں؟ تو دوبارہ الہام ہوا کہ گھوڑے کی دولتی تمہیں لگی تو نہیں؟ اللہ اس طرح سے حساب اور کتاب کے ساتھ اپنے بندوں کو لے کر چلتا ہے، اس لیے توکل کرنا سیکھیں اللہ کریم پر، لیکن اس توکل کے ساتھ جد و جہد کبھی بھی نہ بھولیں۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ہماری انفرادی اور دوسری ہماری اجتماعی۔ انفرادی زندگی میں اللہ پر توکل اور اپنی پوری محنت، اجتماعی زندگی کے جو فرائض ہیں ان فرائض سے غفلت کبھی بھی نہ کریں۔ وہ فرائض بھی اسی طرح سے ہم پر فرض ہیں جس طرح سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا فرض ہے۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ ظلم کے خلاف بولنا یہ ہمارا فریضہ ہے، برائی کے خلاف بولنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ برائی اگر دیکھیں، گمراہی اگر دیکھیں، انحراف اگر دیکھیں، اس انحراف کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے حصے کی جد و جہد ہر صورت میں کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے اگر کسی معاشرے کے اندر برائیوں کے اصلاح کے لیے لوگ قدم نہیں اٹھاتے اور عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عذاب ان کے اپنے اس غلط رویے کا نتیجہ ہے۔ حدیث نبوی اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی۔ صلوات بھیجیں محمد والوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں محمد والوں۔ فرمایا آمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر۔ آپ جب فروع دین گنتے ہیں تو کتنے ہیں فروع دین؟ جی 10 ہے نا۔ اس میں آخری کیا ہے؟ آخری دو تولا اور تبرع، لیکن ان 90 اور 10 میں سے پہلے 7واں اور 8واں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جیسے نماز واجب، امر بالمعروف واجب، جیسے روزہ واجب، نہی عن المنکر بھی واجب۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم دینا۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا۔ اگر آپ برائیوں سے نہیں روکتے تو آپ برائی کرنے والے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کی خاموشی آپ کو مجرم بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جرم دیکھو، گناہ دیکھو، نافرمانی دیکھو، انحراف دیکھو تو اگر روک سکو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو تو کم از کم دل میں اس کو برا کہو، کم از کم۔ یہ ادنا ایمان کا درجہ ہے، ادنا سب سے نچلا درجہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نبی کریم نے فرمایا آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر فَإِن تَرَكْتُمْ، اگر تم نے یہ دونوں فریضے ترک کر دیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دونوں فریضے تم نے اگر ترک کر دیے تو کیا ہوگا؟ یہ جو اگلا جملہ ہے یہ انسان کو ششدر کر دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں نبی کریم؟ کیا فرماتے ہیں او، اگر یا یہ کرو یا پھر یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم
فلا یستجاب لہم، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگوں کا جوتا ہوگا اور تمہارا سر، بدترین لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، اس لیے کہ تم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، انحراف کا رستہ روکنا چھوڑ دیا، اور درست رستے پر لوگوں کی تشویق کا فریضہ چھوڑ دیا، ترغیب کا فریضہ چھوڑ دیا. جب تم نے یہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یسلطن اللہ علیکم. قبلہ تشریف فرما ہے، عربی قواعد کے روح سے یسلطن اللہ ایک ایسا صیغہ ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ضرور 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 حتمن 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 قطعی طور پر اللہ تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رسول کریم فرماتے ہیں کہ فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ، تمہارے جو نیک لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، اچھے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ بیچارے گر گڑائیں گے، وہ بیچارے روئیں گے، وہ بیچارے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے بار اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے. فلا یستجاب لہم، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تمہیں جب اللہ نے کہا برائی کو روکو، تم نے نہیں روکا، اب وہ برائی تم پر چھا گئی. تمہیں جب کہا انحراف کو روکو، توحید کے منافی اعمال سے لوگوں کو روکو، ائمہ کی تعلیمات سے انحرافی عقائد کو پھیلنے سے روکو، اور تم نے نہیں کیا تو ایک دفعہ ایسا موقع آئے گا کہ تم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے. جب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ سے دعا، لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے یہ میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم سب کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں کہ امام عصر کا ظہور ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اس ظہور کے لیے آیا ہمارا کوئی اجتماعی فریضہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر یہی فریضہ ہے کہ ہم صبح اٹھیں، اپنے روٹین کے تمام کام کریں، رات کو جا کر سو جائیں، اور اس کے بعد ہم کہیں گے امام کا ظہور ہو، تو یہ اجتماعی فریضہ نہیں ہے. اجتماعی فریضہ کیا ہے؟ اس ظہور کی راہ میں موجود مشکلات کو ایک ایک کر کے دور کرنا. آپ میں سے کسی کے ذمے تمام مشکلات ایک ساتھ دور کرنا اللہ نے نہیں لکھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اکیلے ساری مشکلات دور کریں، لیکن یہ ضرور کہا کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. آپ ایک پتھر ہلا سکتے ہیں وہ ہلائیں، ایک بندے کو امام سے جوڑ سکتے ہیں وہ جوڑیں، ایک بندے کو برائی سے بچا سکتے ہیں وہ بچائیں، ایک بندے کو انحراف سے بچا سکتے ہیں وہ بچائیں. آپ کے ذمے اتنا ہی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ذمے نہیں ہے. اس لیے ہر شخص اپنی استعداد، گنجائش اور اپنی وسعت کے مطابق ذمہ دار ہے، اس حساب سے ذمہ دار ہے. اور جو شخص اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو میں کر سکتا ہوں ایک انڈیویجول فرد کی حیثیت سے اجتماعی زندگی میں، جو میں کر سکتا ہوں وہ اگر میں کروں تو پھر علی کی ولایت سے لے کر مہدی آخر الزمان کی ولایت تک یہ ولایتیں میری نجات کے لیے بہت ہیں. پھر میں ان کی پناہ میں ہوں، پھر میں ان کا ہوں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی میں مصداق بن جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنا فریضہ نبھایا ہے. میں نے اپنا فریضہ نبھایا ہے. اہل البیت علیہ السلام ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کتنی ہے؟ بعض اوقات آپ ٹی وی پہ ادھر ادھر علماء کرام سے حدیثیں سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے وہ 70 ماؤں کے برابر ہے. یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ جبکہ یہ غلط ہے، 100% غلط. کیوں؟ 70 مائیں کیا چیز ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے کھربوں مائیں پیدا کی ہیں.
اور ہر ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے رحمت کا ایسا ذرہ ڈال دیا ہے کہ ماں خود مرتی ہے بچے کو بچاتی ہے۔ عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی وجہ سے یہ جو اربوں کھربوں والدین ہیں، چاہے وہ جانوروں میں ہوں یا انسانوں میں، مچھلیوں میں ہوں، پرندوں میں ہوں، جنگل کے جانوروں میں ہوں، یا زمین کے نیچے کیڑے مکوڑوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، یہ جو ایک ذرہ اس مخلوق کے حصے میں آیا ہے، اس ذرے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی نچھاور کرتی ہے ماں، نچھاور کرتا ہے باپ، تاکہ ان کی اولاد بچ سکے۔ تو وہ جو ذرہ ہے وہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا وہ حقیر ذرہ ہے۔ باقی کس لیے ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ باقی جو حصے ہیں وہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار امت کے ان افراد کی بخشش کے لیے رکھے ہوئے ہیں جن کے دل میں علی کی محبت ہے، جن کے دل میں علی کی محبت ہے، جن کے دل میں زہرا کی محبت ہے، جن کے دل میں حسن و حسین کی محبت ہے، جن کے دل میں اہل البیت علیہ السلام کی ولایت ہے، ان کی بخشش کے لیے رکھا ہو۔ اور ائمہ کون ہیں؟ ائمہ اسی رحمت کے زمین پر مظہر۔ اللہ خود تو کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہو تو علی کی رحمت کو دیکھو، نبی کی رحمت کو دیکھو، ائمہ اطہار کی رحمت اور رحیمانہ زندگی کے مختلف حصوں کو دیکھو، آپ کو یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کا مظہر نظر آئیں گی۔ نبی امام علی علیہ السلام کی خلافت کا دور، کوفہ اور خوارج کا بہت زور۔ ایک دن ایک جوان کو پکڑ کے لایا گیا، کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے چوری کیا۔ اس نے بھی اعتراف کر لیا، کہا کہ ہاں میں آیا اسی لیے ہوں کہ اعتراف کر سکوں، میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے۔ امیر المومنین نے غلام سے کہا، غلام نے اس کی انگلیاں کاٹی، میں مختصر کر رہا ہوں، انگلیاں کاٹی۔ وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر مسجد سے باہر آیا، مسجد کوفہ سے باہر ایک خارجی کھڑا ہے، ابن قوا، بڑا معروف خارجی ہے، علی کا بدترین دشمن۔ اس کو موقع کی تلاش ہے کہ کسی طرح سے علی اور آل علی کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان انگلیاں کٹا کر، کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر آیا ہے، قریب گیا، کہا کہ ارے بچے، تم تو ایک عرصے علی کرتے تھے، تمہارے دل میں تو بڑی علی کی وہ تھی، آج تمہاری یہ انگلیاں کس نے کاٹی؟ ذرا توجہ دیجیے گا، نبی کریم کی حدیث یاد کریں کہ مومن وہ ہے جس کی اگر علی ناک کاٹ دیں تب بھی وہ علی کی محبت ہی میں مرے گا، اور منافق وہ ہے جس کو علی اگر پوری دنیا دے دے تب بھی وہ علی سے بغض ہی رکھے گا۔ ابن قوا آیا اس جوان کے پاس، کہا کہ یہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ اس جوان نے دیکھا کہ یہ منافق خارجی یہ اب مجھ پر علی کی محبت اور ولایت کے حوالے سے طعن کرنا چاہ رہا ہے۔ کہا بتاؤں کس نے کاٹی ہے؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے زمین کے اوپر، وہ ولی جس کو اللہ نے مخلوقات پر حجت بنا کر بھیجا ہے، اس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں۔ جیسے یہ کہا، ابن قوا اپنا سا منہ لے کے واپس چلا گیا۔ شام ہوئی، امیر المومنین نے قمبر کو لیا، کہا کہ جاؤ ہمارے اس نوجوان سے کہو کہ ہم تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ گھر پر دستک ہوئی، نوجوان باہر آیا، دیکھا مولا علی تشریف لائے ہیں۔ مولا آپ؟ کہا کہ ہاں۔ اندر بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، بیٹھے۔ کہا کہ جوان تم نے چوری کیوں کی؟ کہا کہ مولا بہت بھوک تھی،
افلاس تھا، نوکری نہیں تھی، ملازمت نہیں تھی، کوئی اور ایسا کام نہیں تھا جس سے میں پیٹ بھر سکتا. بھوک کی وجہ سے میں نے چوری کی، لیکن چوری کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے جرم کیا ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ ہی کے ہاتھ سے سزا پا کر پاک ہو جاؤں، اسی لیے خود اعتراف کر کے آ گیا. فرمایا تم میرے ہو، جو میرا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو علی کا ہوتا ہے وہ نہ اس کی نگاہ گناہ کرتی ہے، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ کوئی اور جسم کا حصہ گناہ وہ نہیں کرتے. اس لیے آئندہ ایسا تو نہیں کرو گے؟ نہیں. کہا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے. کٹی ہوئی انگلیاں آئیں، امیر المومنین نے ان کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا، اوپر اپنی عبا رکھی، ہاتھ یوں پھیرا، کچھ پڑا، اگلے لمحے اس کا ہاتھ سالم تھا اور وہ صلوات پڑھتے ہوئے اٹھ گیا. عزیزان گرامی، اہل البیت کائنات کی سب سے بڑی دولت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اور ان نعمتوں میں امام حسین علیہ السلام ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جو انسان کی ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ مددگار ہے. سب سے زیادہ. جب رسول اللہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا دروازہ علی ہے، کہتے ہیں نا باب العلم، باب علم نبی. حسین کا دروازہ عباس علمدار ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حسین کی بارگاہ میں جانا چاہیں اور عباس کے ذریعے سے نہ جائیں. اور حضرت عباس کا مقام بھی بڑا عجیب و غریب مقام ہے، بڑا عجیب و غریب مقام ہے، اور بہت عظیم مقام ہے، چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت عظیم مقام. انسان جتنا سوچتا ہے، چونکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں 14 معصومین میں حضرت عباس شامل نہیں ہیں، لیکن اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی بلندی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں جو شان حسین ابن علی کو اس حرم کی صورت میں دیا ہے، اس طرح کی شان حضرت عباس علمدار کو الگ سے دی ہے، اور یہ ارادہ خدا ہے. ورنہ 72 شہداء میں علی اکبر بھی شامل ہیں. علی اکبر کی الگ سے پہچان نہیں ہے، عباس کو اللہ نے الگ پہچان عطا کیا. اس لیے ہمارے ہاں روایات میں یہ ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جو باب الحوائج ہیں. ان میں سے ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، 7ویں امام. دوسری ہستی حضرت علی اصغر ہے، باب الحوائج. اور تیسری ہستی حضرت عباس علمدار ہے. باب الحوائج کا کیا مطلب ہے؟ حاجات کا دروازہ. یعنی اس دروازے پر اگر کوئی جاتا ہے اور صدق دل سے جاتا ہے تو اس کی حاجت ہر صورت میں پوری ہوتی ہے. اس دنیا کی بھی پوری ہوتی ہے اور اس دنیا کی بھی پوری ہوتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خالی ہاتھ وہاں سے لوٹے، ممکن نہیں ہے. حضرت عباس علمدار کا اس دنیا میں بھی مقام بہت عظیم ہے، بہت عظیم مقام ہے. اس دنیا میں تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی بہت عظیم ہے. اس لیے اس ہستی سے خاص انس پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر. ایک روایت پڑھ دوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور بڑی عجیب و غریب روایت ہے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کافی میں، یا میں بھول رہا ہوں کہاں پر میں نے دیکھی. عالم محشر کے حوالے سے ہے کہ جب محشر برپا ہوگا، کھربوں انسانوں کا سمندر ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی بخشش ہو جائے گی اور باقی لوگ پھنسے ہوں گے، اور ہر طرف واہ نفسا کی چیخیں ہوں گی کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو ہماری نجات کا ہمارے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے. اس اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوگی. آپ فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ بیٹی فاطمہ، میری امت کے ان گناہگار لوگوں کی شفاعت کے لیے تمہاری ضرورت ہے، جہاں ہو آؤ شفاعت کے لیے. عالم محشر، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آنکھیں چدیا جائیں گی، سب کی گردنیں جھک جائیں گی. اس اثنا میں بی بی دو عالم 70,000 یا 4,000، مجھے اب شک ہے، یاد نہیں ہے مجھے،
فرشتوں کی جھرمٹ میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گی، عالم محشر میں تشریف لائیں گی. تو جب تشریف لائیں گی زمین پر آپ کا تخت لگے گا تو نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو. تو سارا عالم محشر اضطراب کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھے گا کہ فاطمہ کیا کہتی ہیں. کیا دیکھے گا؟ روایت کہتی ہے، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ بی بی دو عالم اپنی عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو عالم محشر دیکھے گا دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں، دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. نبی کریم پوچھیں گے بیٹی یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں. عباس وہ ہستیاں ہیں جن کے دونوں کٹے ہوئے بازو عالم محشر میں گناہگاروں اور امت کے ان خطا کاروں کی نجات کا ذریعہ ہے. دیکھیے عباس کی قربانیوں کو دیکھیے. عباس نے ایک آنکھ کربلا میں قربان کر دی، تیر کھایا. آج اربوں آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور عباس کا واسطہ دیتی ہیں اور آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. عباس نے دو بازو دیے. آج کروڑوں لوگوں کے ہاتھ عباس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو بھر کر لوٹتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے عباس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے. ہمیشہ جب کبھی توفیق ملے حسین کی زیارت کی تو پہلے عباس کی زیارت کیجئے پھر حسین کی زیارت کیجئے. حسین خوش ہوتے ہیں، حسین کو تسلی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائی کے دروازے سے آ رہے ہیں میرے پاس. اس لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کبھی وہ نجف سے کربلا جاتے تھے تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے، باب القبلہ میں کھڑے ہو جاتے، دروازہ کھلا، سامنے زریح نظر آ رہی ہے، سلام کرتے. سلام کرتے ہوئے 3 جملے کہتے ہیں. میں یہی 3 جملے کہہ کر اپنی مجلس ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جو سمندر کے بہتے ہوئے پانیوں میں آگ لگا دیتے ہیں. 3 جملے. پہلا جملہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس تم پر میرا سلام. اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو حسین کی کمر جھک گئی ہے. اگلا جملہ اس جملے سے زیادہ دل چلانے والا جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام. جب تک عباس زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب عباس شہید ہو گئے زینب کو یقین ہو گیا کہ اب یہ حجاب باقی رہنے والا نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ بچوں کے لیے ہے، وہ ذرا زیادہ انسان کے دل کو کڑوا کر دیتا ہے اور تڑپا دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں میں کٹورے لیے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. جب عباس پانی لینے گئے سکینہ نے ان بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کو تسلی دی کہ بچوں آؤ میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، اب پانی لے کر آتے ہی ہوں گے. لیکن جب عباس کی شہادت کی خبر آئی تو پھر اس کے بعد ایک عجیب منظر ہے. خیموں میں کسی بچے کی زبان پر العطش کا جملہ نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بارلاہ ہماری اس چھوٹی سی عزاداری کی چھوٹی سی مجلس کو اپنی اس عظیم بارگاہ میں سید الشہداء کے صدقے میں قبول فرما۔ بارلاہ جو کچھ ہم نے یہاں پر سنا کہا، جو خطا ہوئی ہو اس کو اپنی بارگاہ میں بخش دے۔ بارلاہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بارلاہ ہمارے قلوب کو ائمہ اہل البیت کے طفیل نورانی فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ ائمہ اطہار کو، معصومین کو ہم سب سے راضی فرما۔ ہمیں مرتے دم تک ائمہ اطہار کے نقش قدم پر، انہی کے بتائے ہوئے رستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ امام اصل کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔